الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج عید کی رات ہے، تو اسی حوالے سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ کچھ بیان کیا جائے۔ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر بہت ساری حدیثیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، جس میں سے کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حدیث یہ ہے کہ بھئی یہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے۔ پورے مہینے میں جو روزے، نماز، زکوٰۃ ہم نے سب ادا کیا ہے، اس کے بدلے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں خوب لو لگا کے جو کچھ ہم لے سکتے ہیں لے لینا چاہیے۔ نمبر 2 مغفرت کی رات ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس رات میں تمام مومنین کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مزدور کو اس کی مزدوری ختم ہونے کے بعد اس کا دے دیا جاتا ہے، اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی ہم مزدوروں کو ہماری مزدوری دے دیتے ہوں۔ اور تیسری حدیث میں اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان مبارک راتوں میں جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ قیامت کے دن اور ان تمام دن جن دنوں میں انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ یہ تمام احادیث بیان کی گئی ہے۔ اب یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی احادیث بیان کی گئی اور جو بھی احادیث عید کی رات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، وہ تمام کے تمام احادیث جو ہے ضعیف ہے، یعنی ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے۔ اب کلام کیا گیا ہے تو اس حدیث فضیلت کی بات کے اندر ضعیف حدیث کو لے لیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھے کاموں کے اندر رغبت کریں اور اس کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب جو ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر یہ احادیث ضعیف ہے تو اسلام کا جو ہے مزاج کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بھئی اگر یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر شریعت کے قاعدے سے اور شریعت کے مزاج سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو اس حسن کے اوپر بھی کلام ہوگا۔ شریعت کا قاعدہ کیا ہے کہ بھئی جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، اسی طریقے سے جب عید کا دن آیا تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بھئی تم نے روزانہ روزے رکھے تو اب عید کے دن تمہارے اوپر روزہ حرام، عید کے دن روزہ حرام۔ اسی طریقے سے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بھئی تم رمضان کے مہینے میں پوری رات جاگ کے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو اس رات کے اندر بھی کیا ہے، عبادت جو عام دنوں کی ہم کرتے ہیں وہ کرنا ہے۔ عام رات جس طریقے سے ہم جاگتے ہیں اور عام رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اس رات میں بھی ہے، لیکن جو ایکسٹرا فضیلت جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر کیا ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ اب ہمارے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ ہمارے لیے حکمت عملی یہ ہے کہ بھئی چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو جو لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے کو چونو چرا نہیں کرنا ہے، ان کے اوپر بالکل بھی ہماری انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، چونکہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے۔ جس کو اس یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، جس عالم کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، اور جس کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا وہ اس پر عمل کرے گا۔ ہمارے کو کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔ اب جو ہمارا مسئلہ یہ ہے خاص طور پہ کہ بھئی عید کی رات جو ہوتی ہے، اکثر نوجوان کا طبقہ جو ہے
فضولیات کے اندر گزار دیتا ہے. سونا تو درکنار، فضولیات جو جتنی بھی ہوتے اس کے اندر گزار دیتا ہے. تو یہاں کے جو نوجوان ہیں اور یہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے تو نصیحت یہی ہے اور ان کے لیے فائدے کی بات یہی ہے کہ بھائی اس رات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے عمل کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزار دیا جائے اور اپنے انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے. اور ہمارے دھیان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بھائی جو حدیث بیان کی گئی اس کے اندر اختلاف ہے اور علماء کا اختلاف ہے. اگر ہم اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر بھی برکت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے.